کی پرستار ہے، وہ قوم جو سنت پر مر رہی ہے، وہ قوم جو سیرت رسول کی گفتگو کیے جا رہی ہے، اس قوم کو اگر ذرا سی عقل ہو تو ذرا یہ تو دیکھیں کہ وہ جو آبجیکٹ ہے، مٹیریل شے ہے، ابھی میں اسپرچول کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی کسی روحانی سلسلے کا تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، وہ جو شے جس کو ریفرنس بنایا جا رہا ہے، مٹیریل مادی جس کو فنا ہونا ہے، وہ ان سے باہر نہیں ہو سکتی. یعنی چادر ہے، چادر، اس کو ٹریڈیشن آف کلوک نہیں کہا ہے، اس کو ٹریڈیشن آف بلینکٹ کہا. میں کہہ رہا ہوں آپ سے اٹھا کے دیکھیے، ہمارے پاس میر احمد علی نے ترجمہ کیا ہے، اور ظاہر ہے جب میں کہتا ہوں میر احمد علی نے ترجمہ کیا ہے تو اس ترجمے کے نسخے کو دیکھنے والوں میں آیت اللہ مرزا مہدی پویا اللہ مقامہ ہے کہ جنہوں نے باقاعدگی سے یعنی یوں سمجھیے کہ ان کے نہ صرف یہ نوٹس کو دیکھا بلکہ اس کی نوک پلک بھی درست کی ہے، اور جہاں پر وضاحت چاہیے ہوتی ہے وہاں پر ان کے فٹ نوٹس موجود ہیں، وہاں پر ان کے حاشیے موجود ہیں. یہ بڑی اہم گفتگو ہے جو آپ سے میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کو ہمارے بچے محفوظ رکھیں، سننے والے جہاں جہاں سن رہے ہیں اس کو محفوظ رکھیں. کبھی ظاہر کے لیے موقع بہت کم ملتا ہے، ایام اعزاء میں تقریر کا کچھ اور رنگ ہوتا ہے، رمضان کی تقاریر کا کچھ اور طریقہ ہوتا ہے، مگر یہ کچھ تاریخیں ایسی ہیں جس میں ہم اتنے نزدیک ایک دوسرے سے ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم کسی غیر کو درمیان میں نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے. اور جہاں چادر زہرا کا تذکرہ ہوگا کسی غیر کا تذکرہ کیا ضرورت ہے کسی اور کا تذکرہ کریں، اس لیے کہ یہ طہارت ہے جس کا تذکرہ ہوگا، وہاں نجاستوں کا تذکرہ نہیں ہو سکتا، وہاں خلاصتوں کا تذکرہ نہیں ہو سکتا. ہم جب تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں ہم علت و حرمت کے پہلوؤں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ یہاں پر آنے واحد کے لیے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی صورت قائم ہو جائے جس میں ذرا سی دیر کے لیے بھی کوئی ایسی صورت قائم ہو جائے کہ جو ہتک ہو جائے، جس کے نتیجے میں توہین ہو جائے. تو یہ انتہائی پاسداری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. تو اب وہاں پہ سبوں نے یہ کہا کہ یہ واحد ریفرنس، یعنی اب واحد ریفرنس کا مطلب کیا ہے؟ سننا چاہیں گے آپ؟ سنیے. حدیث کے ساتھ جب آپ سنتے ہیں یعنی عجیب حدیث ہے یہ کہ اس کو علم حدیث میں اگر میں آپ سے عرض کروں کہ بصورت اجازہ ہے تو حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، پڑھیے. بصورت سماع ہے تو پڑھیے. اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ آپ اگر چاہیں تو اس حدیث کو نہ صرف یہ کہ اپنی سماعتوں کا محور بنائیں، بلکہ اگر استفادہ کرنا چاہیں، اس تعلق سے کچھ کام کرنا چاہیں تو اس پر بھی آپ کے لیے آمادگی ہے، اور اس پر آپ اپنے آپ کو تیار پائیے. یہ علماء کا اپنا طریقہ رہا ہے جس کو ظاہر ہے کہ اس وقت وضاحت سے تو پیش نہیں کر سکتا. مگر جب میں نے کہا ون ریفرنس، ہمارے پاس کیا ریفرنس رہا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث قصہ ہم تک پہنچی اور یہ پورا واقعہ ہم تک پہنچا، تو راوی روایت کرنے والا جابر بن عبداللہ انصاری. ان کا سن وفات یاد رکھیے، بہت سے احباب ہیں جو سن وفات سے واقف نہیں ہیں، عمر سے تو واقف ہیں، یعنی عمر کا تخمینہ لگانے والوں نے یعنی سمجھیے کہ حد اکثر جس کو کہا گیا ہے یعنی اس کی انتہا تک اگر لے گئے تو 120 برس کی عمر بتائیے جابر بن عبداللہ انصاری کی. مگر ان کا سن وفات یاد رکھنے کی ضرورت ہے، 78 ہجری ہے ان کا سن وفات، 78 AH. تو اس کا مطلب ذرا سا ریورس میں کیلکولیشن کر لیجیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہجرت کے پہلے سال سے تو 78 برس گزار لی، اور اگر 120 برس کی عمر رکھتے ہیں تو اس سے اندازہ لگا لیجیے 42 برس کے ہیں، 42 برس کے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی وہ سمجھیے کہ تقریباً قرین سرکار رسالت مآب کے ہم پلہ ہیں عمر کے اعتبار سے. یہ نزدیکی کا عالم ہے، یعنی اگر 42 برس ہیں تو ظاہر ہے کہ سرکار رسالت مآب کی 53 برس ہجرت واقع ہو رہی ہے. تو اگر جابر بن عبداللہ انصاری کی عمر 42 برس ہے تو ہجرت کے موقع پر سرکار رسالت مآب 53 برس کے ہیں. تو یہ دیکھیے نزدیک کی عمر ہے، بہت نزدیک کی عمر ہے. یہ وہ ہے 78 ہجری. اب 78 ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ 78 ہجری کا مطلب یہ ہے، پھر تاریخ پر نظر رکھیے کہ 2 سال کی فاصلے سے
ششم امام ششم کی ولادت ہے جو کہ واقع ہونے والی ہے 80 ہجری ہے آپ کے امام ششم کی ولادت. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ وہ صحابی رسول ہے جس نے سرکار رسالت میں آپ کا سلام امام پنجم کو پہنچایا. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا؟ آگے ذرا سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا یہ وہ صحابی ہے جس نے 5 ائمہ کی زیارت کی ہے اور 2 معصومین شامل اور کر دیجئے 7 معصومین کی 14 میں سے زیارت کرنے والا جابر ابن عبداللہ ہے انصاری. 14 میں سے 7 معصومین کی زیارت کرنے والا جابر ابن عبداللہ ہے انصاری ہے. ہمارے پاس صاحب بحر الانوار تو علامہ مجلسی ہیں مگر یاد رکھیے اردو زبان میں 2 ترجمے ہوئے. ایک اولین ترجمہ اس کا کیا یہ شروع کیا ہمارے بقیر حیات ہیں اللہ طول عمر عطا کرے مفتی طیب آغا الجزائری. انہوں نے ظاہر ہے کہ صاحب بہار کے پورے کلام کا ترجمہ اردو زبان میں کیا. اور پھر دیکھیے عجیب حیات ملی ہے کہ وہ بھی وہاں جی رہے ہیں ایران میں. یہاں پہ اس ملک میں مولانا سید حسن امداد جنہوں نے بحر الانوار کا اردو میں ترجمہ کیا وہ بھی یوں سمجھے کہ 100 برس کی عمر کے ساتھ جی رہے ہیں. مفتی طیب آغا الجزائری 100 برس سے زیادہ اپنی عمر میں تجاوز کر چکے ہیں. حسن امداد مولانا حسن امداد مدد لہو یہ بھی یوں سمجھیے کہ 100 برس کے لگ بھگ ہیں. 1 سال کا فرق ہے. تو یہ ان کو حیات مل رہی ہے. بحار الانوار کا ترجمہ کرنے والے اردو زبان کے ان کو یہ حیات مل رہی ہے اور دونوں باقاعد حیات ہیں. انہوں نے ظاہر ہے کہ جب اردو میں اس کلام کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو اس میں جو اہم ترین بات ہے وہ بات یہ ہے کہ یہ وہ صحابی رسول ہے کہ جس کو یا جس کی قبر کو یا قبر کے تعلق سے تذکرہ کرتے ہوئے مفتی طیب آغا الجزائری نے بحر الانوار میں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ وہ صحابی ہے کہ ایک مرتبہ جب قبر کشائی ہوئی ہے. یہ سن 30 کے لگ بھگ کی بات ہے 20ویں صدی کا آغاز ہے. تو وہاں پر کیفیت یہ کہ کفن میلا نہیں تھا. یہ صاحب بحر الانوار مجلسی ہیں ترجمہ کرنے والے. میں ان کو کم محترم نہیں جانتا ہوں. ظاہر ہے کہ ہم تک بہار کیسے آئی؟ ہم تک بہار انہی کے نتیجے میں آئی انہی کے تعلق سے آئی اور ہم نے چیزوں کو انہی سے سنا انہی سے پڑھا انہی سے سمجھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ 7 معصومین کی زیارت کرنے والا اور اس پر میں ایک اور ان کے تبصرے کو شامل کر دوں. میں نے کہا within parenthesis ہے حاشیے میں ہے اور ظاہر ہے کہ موجود ہے within the brackets ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ صحابی ہے کہ جس کی قبر کشائی ہوئی تو آنکھیں اس طرح سے چمک رہی تھیں کہ زندہ و موجود مردے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ نہیں سکتا. یہ ہے حیات ہمارے پاس. یہ حیات کا تصور. دیکھیے یہ میرے پاس ہے حیات کا تصور. اب اس کے بعد کون گفتگو مجھ سے کرے اور یہ کہے کہ نہیں حیات کا یہ تصور غلط ہے. اصل میں تو حیات کا مطلب جینا سانس لینا ہے. نہیں اس تصور یہ نہیں ہوتا حیات کا. حیات کا تصور یہ ہے مر جاؤ مگر آنکھیں ایک مرتبہ کھولیں تو ان میں وہ چمک ہو کہ جو کہیں سے اپنے آپ کو مسلسل کر رہی ہو. وہ چمک مستعار ہو. اس کی اپنی نہیں ہوتی. اس کی اپنی نہیں ہوتی. سورج کسی کی ذوق کے ساتھ جی رہا ہے. سورج جو آپ کی حیات کو روزانہ صبح ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے وہ بھی کسی سے مستعار لے رہا ہے. تو یہاں پر یہ آنکھیں جو سورج بنی ہوئی ہیں یہ نتیجہ ہے ان کا کہ جن کے صدقے میں ہم جی رہے ہیں. دیکھیے یہ تمہید کی تقریر ہے. اس کو تمہید جانی ہے اس لیے کہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو کہ پھر تقریروں میں دہرائی نہیں جا سکتی اور ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے. جہاں یہ میں تذکرہ حدیث قصہ کا کرتے ہوئے کر رہا تھا کہ یہ وہ صحابی ہے کہ اونلی ریفرنس قصہ اس کے علاوہ اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے. یعنی آئے تطہیر کو کسی اور واقعے سے آپ کبھی نہیں پہچان سکتے اس لیے کہ آپ کو کسی اور واقعے سے پہچانوایا بھی تو نہیں گیا. ایک ہی اب اس میں اگر ذرا سا اختلاف نہیں آ رہا ہے کہ گھر کس کا ہے
مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میں تو یہ جانتا ہوں گھر کسی کا بھی ہو، یہ 5 ہے بس. یہی تو اس کی خوبصورتی ہے کہ گھر کسی کا ہو 5 یہی رہے. یعنی گھر میں امکان ہے کہ بدل جائے، مگر اہل میں امکان نہیں ہے کہ بدل جائے. اور جب اہل میں امکان نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر عقل یہ کہے گی بیت کیسے بدل جائے گا، بیت کیسے بدل جائے گا. یوں ہے ایک منطقی استقراضی نتیجہ جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ کہیں کہیں گھبراہٹ ہوتی ہے کہ نہیں فلاں کا گھر تھا، فلاں کا گھر تھا، بھائی فلاں کا گھر تھا یا فلاں کا گھر تھا، اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ آنے کی کوشش کی، ان کو کہا گیا کہ ہٹ جاؤ. اب اگر اس کو دنیا فضیلت ماننے، دیکھیے جو چادر میں گیا اس نے پلٹ کے پھر نہیں کہا، لیکن اس کو چادر سے باہر رہنے کو کہا. مورخ آج تک کہہ رہا ہے کہ ان کو الگ کر دیا گیا، ان کو ہٹا دیا گیا، ان کو کہا دور رہو، تم خیر پر ہو مگر دور رہو. یہ فضیلت بن گئی. یعنی یہ ہے معیار فضیلت کا. آپ سمجھ رہے؟ یہ ہے معیار، یہ ہے معیار. یعنی اگر صحابیت کا معیار یہ ٹھہر جائے اور اس کو یہ قرار دیا جائے کہ آئے تو تھے رسول کی بز میں مگر دھتکار کے نکالے گئے، یہ بھی فضیلت ہے. تو بھائی اگر ایسی فضیلت ہے تو مناسب ہے آپ اس فضیلت کے ساتھ جیتے رہیے. مگر ہم اس کو فضیلت نہیں سمجھتے، نہیں سمجھتے، ورنہ ابلیس سے بڑھ کر کیا فضیلت کسی کو نصیب ہوگی؟ صاحب عز و جل کے سامنے ہے مگر محفل سے نکالا گیا. اب فضیلت دنیا کہے کہ صاحب بڑی فضیلت کا حامل، یہ فضائل نہیں ہے، یہ رضائل ہیں. یہ فضائل نہیں، یہ رضائل ہیں. تو اب اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کیجئے تو وہاں پہ ایک بات طے ہوئی، اس کا کوئی دوسرا ریفرنس نہیں ہے واقعاتی طور پر، کوئی ایویڈنس اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ، اس کا رپورٹر اس انسیڈنٹ کا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اب علم حدیث کچھ اور علم حدیث یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث کا بودا پن ہے. دیکھیں میری بات کو غور سنیے، میں تقریر ختم کر دوں گا، یہ بڑا اہم مسئلہ. مسلمانوں میں علم حدیث کے تعلق سے آپ کی توجہات، ظاہر ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ملحوظہ خاطر یعنی یوں بھی اور اس طرح سے بھی کہ سمجھیے گا. علم حدیث میں اگر آپ یہ کہہ کے کسی حدیث کو لے جائیں کہ اس تنہا واحد راوی ہے، کوئی اور روایت کرنے والا نہیں ہے، تو حدیث تو تقاضا کر رہی ہے کہ تواتر سے تذکرہ ہو، حدیث تو تقاضا کر رہی ہے مسلسل ہو، حدیث تو تقاضا کر رہی ہے ہر طبقے میں ہو، حدیث تو تقاضا کر رہی ہے ہر دور میں ہو، حدیث تو تقاضا کر رہی ہے ہر سینچری، ہر صدی میں ہو، حدیث تو تقاضا کر رہی ہے اس کا ایک سے کہیں زیادہ اس کے راوی ہوں. حدیث کا تقاضا یہ ہے، علم حدیث کا. لیکن یہ تو سمجھے کہ علم حدیث کس کے کلام کا مرہون منت ہے. اگر حدیث معصوم کا قول ہے تو اس میں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کم ہی ہوتے ہیں جو معصوم سے نزدیک ہوتے ہیں، چجائے کہ معصومہ، چجائے کہ معصومہ. تو وہاں پر جنہوں نے یہ کہا کہ اس اعتبار سے، اور ظاہر ہے کہ کچھ اپنے بھی اس میں ابھی عجیب دور آیا تھا کہ اس میں کچھ اپنے بھی شامل ہو گئے اور انہوں نے یہ کہنے کی کوشش کی کہ علم حدیث کی روشنی میں باعتبار سند نہیں ہے، اس لیے کہ راوی ایک. اب اگر راوی ایک ہے تو اللہ کو پہچانوانے والا بھی ایک ہی تو تھا، دو تو نہیں تھے. اب سرکاری رسالت میں اب تک بات چلی جائے گی، اس کو کیا کہیں گے آپ؟ کوئی دو تو نہیں تھے جو خدا کو پہچانوا رہے تھے. اور پھر یہ کہوں آپ سے پہچانوایا بھی تو پھر مباہلے میں 5 ہی نے پہچانوایا. اور پھر اگر یہ کہوں کہ اس وقت بھی قربت اصحاب میں جیسے کسان جابر بن عبداللہ انصاری ہے، ویسے مباہلے میں ایک ہی ہے، سلمان فارسی. آپ سمجھ رہے میری بات؟ یہ تاریخی تواتر آپ کے پیش نظر رہے گا.
اور اس کو رہنا چاہیے. یہ ہے ہمارے پاس, یہ ہمارے پاس وہ پروف, وہ سند کہ اس کے نتیجے میں ہم اکثریت کا انتظار نہیں کرتے, ہم اکثریت کا تقاضا نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مباہلے کے تعلق سے چلے تو سلمان کے علاوہ اور بھی اصحاب کو بلانا چاہیے تھا. نہیں, جس کو قابل جانا کہ جو اس واقعے کا تحمل کر سکے اس کو اپنے سے نزدیک کیا. وہی طریقہ معصومہ کا تھا کہ جو تحمل حدیث کر سکے اس کو قریب کرو. حدیث کا تحمل, حدیث کو برداشت کرنا, حدیث کو اٹھا لینا, حدیث کو اپنے دوش پر رکھ لینا, یہ ہے تحمل. یہ تحمل بوجھ کے معنوں میں نہیں, تحمل ذمہ داری کے معنوں میں. اور ذمہ داری بھی ایسی کہ تنہا جابر بن عبداللہ انصاری ہیں, اور جب یہ سلسلہ پہنچا ہم تک یا آپ تک تو آپ ایک نام نہیں بھول سکتے, صاحب عوالم العلوم. کون؟ سید عبداللہ بہرانی, ابن سید نور اللہ بہرانی, صاحب عوالم العلوم ہے. 100 جلد کی کتاب ہے, 100 جلد. اور مجھے یہ شرف ہے کہ میں نے بحرین میں نے کتاب کی زیادہ کی. یہ جو آپ کو بہرانی اور کبھی کبھی اس نام میں ذرا سی تبدیلی اور ابھی قواعد کے تعلق سے بہرانی کبھی کبھی بحرینی بھی آپ کو یعنی لکھا ہوا ملے گا. عبداللہ بحرینی, ابن نور اللہ بحرینی, ابن ہاشم بحرینی, ابن ماجد بحرینی, یہ سلسلہ ہے. اور عجیب بات یہ کہ حدیث کسا کے تعلق سے کچھ خاندان آپ کو ایسے نظر آئیں گے جیسے انہوں نے حدیث کسا کی روایت کے تعلق سے حکمرانی کی ہے. اس میں یہ خاندان جو میں نے بحرینی خاندان کہا. اسی طرح سے ایک آپ کو گھرانہ ملے گا جس کو آپ ہلی گھرانہ کہتے ہیں. یہ ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ انہوں نے تو گویا یہ بیڑا اٹھایا ہوا تھا کہ اس حدیث کو ہم پہنچائیں گے یا ہماری اولاد پہنچائیں گے. یہ کسی اور کے حصے میں بھی نہیں آیا, یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. جابر بن عبداللہ انصاری سے جابر بن یزید جعفی, اس کے بعد ذرا آگے بڑھ جائے گی عوار بن طغلب, اور آگے بڑھ جائے گی ابو بصیر. یعنی سلسلے کو گراف دیں, ایک گھرانہ اور جس نے پھر ایک مرتبہ اس پوری حدیث کو نہ صرف یہ کہ سنا بلکہ راوی بنے اور پہنچانے والے بن گئے. کوئی مجلسی گھرانہ, اب آپ سمجھے, مجلسی گھرانہ ہو تو حدیث قصاص سے متعلق, ہلی گھرانہ ہو تو حدیث قصاص سے متعلق, شہید اول کا گھرانہ ہو تو حدیث قصاص سے متعلق, شہید ثانی کا گھرانہ ہو زین الدین کا تو وہ حدیث قصاص سے متعلق, بحرینی گھرانہ ہو تو حدیث قصاص سے متعلق. یہ سرمایہ افتقار ہے, ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. کسی کی اگر سمجھ میں نہیں آتی بات تو میں سمجھانے کے لیے نہیں آیا ہوں, میں صرف بتانے کے لیے آیا ہوں. فرق ہے, آپ خود سمجھیں گے, کام میرا بتا دینا ہے, کام میرا بتا دینا. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں ایک ریفرنس ہے, 2 ریفرنس نہیں ہے اس کے. جب میں کہہ رہا ہوں ایک راوی ہے, 2 راوی نہیں ہے اس کے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سلسلے میں گھرانوں کو دیکھیے تو ایک یعنی منفرد گھرانے نظر آتے جائیں گے آپ کو. اس حدیث کے تحمل کے تعلق سے یہ باتیں ہوئی. آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ سند لاؤ, آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ اس کی سند کو پیش کیا جائے. علم حدیث میں سند کو پیش کرتے ہوئے کبھی کبھی یہ سمجھنا چاہیے کہ سند کیا ہے اور متن کیا ہے. یہاں پہ یہ 2 لفظ اگر کسی کے سامنے آپ رکھ کے کہیں حدیث قصہ کی اس میں سے سند تلاش کرو اور متن تلاش کرو تو یہ فرق نہیں بتا سکتے کہ سند کیا ہے اور متن کیا ہے. جہاں یہ فرق نہ بتا سکیں وہاں حدیث قصہ کے تعلق سے گفتگو کرتے کہیں کہ نہیں باعتبار سند یہ ضعیف ہے, باعتبار متن یہ ضعیف ہے, یہ کہہ دینا عقل کا ذوق ثابت کر رہا ہے, یہ کہہ دینا ایمان کا ذوق ثابت کر رہا ہے, یہ کہہ دینا محمد و آل محمد سے دوری کو ثابت کر دیتا ہے. اس کے بعد منبر پہ بیٹھنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے کہ
آپ سے اور کہا بیٹے آخری رخصت کو جب حسین آئے تو دیکھو یہ کرتا حسین کو ضرور پہنا. شب جمعہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے ہی اعمال میں ہم اضافہ کر رہے ہیں اور ایک صورت ثواب جس کو کما رہے ہیں, یہ اکتساب ہے ہمارا, یہ ہماری کمائی ہے جو ہم اس وقت کما رہے ہیں, اور ان کا ذکر ہے جو ہمارے لیے ایک اکتسابی صورت ہے. ہاں اس میں یقیناً عطا ہے اللہ کی, فضل ہے اللہ کا, مگر کچھ ایسا تذکرہ میں چاہتا ہوں کہ آج قائم ہو جائے. بیٹی کو بلایا اور بیٹی کو بلا کے کہا حسین جس وقت تک یہ کرتا نہ یہ تذکرہ تو کیا زینب سے. اب دیکھیے عمر کا فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حسین کا بھی لوق پر نہیں ہے تو شہزادی زینب کی عمر بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے نا, کہ اب جب 61 ہجری کا کربلا آئے تو یہ صحیح ہے کہ 57 برس کی عمر ہے حسین کی, مگر اس سے بہت نزدیک ہے جناب زینب, اس سے دور نہیں ہے. مگر جب ایک مرتبہ رخصت آخر کے لیے آئے اور رخصت آخر کے لیے جب آئے اور کہا بہن ہم نے تمہیں ہر لمحے پر ماں کے طور پر جانا ہے, تمہاری حیثیت ہماری نگاہوں میں ماں کی طرح ہے, اب ہمیں جانے دو بہن, ہمیں جانے دو, اس لیے کہ ہم ہیں اور نانا کی سنت ہے جس پہ ہم کو عمل پیرا ہونا ہے. بے اختیار ایک مرتبہ تبرکات کے صندوق کو جناب زینب نے کھول دیا اور ایک بوسیدہ جیسی روایت میں لفظ لکھے بیان کرو, بوسیدہ کوہنا پرانا کرتا ایک مرتبہ نکالا. حسین ابن علی نے ایک مرتبہ عبا کو ہٹایا, اس پیرہن کو پہنا, پوچھتے ہوئے کہ بہن یہ کیا ہے. علم امام میں سب موجود ہے مگر حجتوں کو تمام کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی راہ میں ذبح کیا جاؤں گا, مگر معلوم تو ہو آنے والے مورخ کو کہ میرا لبادہ کیا تھا, میرا لباس کیا تھا, میری پوشاک کیا تھی, میری ردا کیا تھی, میرا ماما کس کا ماما تھا, تو بہن بتاؤ یہ کیا ہے. کہا بھائی میں چھوٹی تھی اور دیکھتی تھی میری ماں دو کام کرتی تھی, یا چکی چلاتی تھی یا یہ کرتا سیتے جاتی تھی اور روتے جاتی تھی. ایک مرتبہ کرتے کو پہن, کہا یہ ماں کی امانت ہے. حسین چاہتے تھے کہ رخصت ہو جائے, ایک مرتبہ کہا گلو مبارک کو بلند کیجئے, بلند کیا تو بے اختیار بوسے لیے. کہا یہ ماں کی ایک اور وصیت تھی اور یہ کہا تھا زینب میرے بیٹے کے گلے میں بوسے لینا, خنجر چلایا جائے گا. عزیزو شب جمعہ ہے, کربلا سے تو بہت دور ہے, مگر دیکھیے معجزہ یہ ہے کہ یہاں تک کربلا کو ہم لے آتے ہیں, یہاں تک کربلا آ جاتی ہے اور کربلا آ گئی. ایک مرتبہ اب جب گئے واپس نہیں آئے, لاشا پامال ہو گیا. دوسرے دن اب جب ایک مرتبہ قافلے کو حکم ملا کہ چلو چلنا ہے اور دوداد قتل گاہ سے یہ قافلہ لے جایا گیا, تو میری شہزادی کے متعلق جتنے لکھنے والے ہیں سبوں نے لکھا کہ اولو محمد کے لاشیں تو پڑے تھے مگر زینب کو ڈھونڈ رہی تھی, اور ڈھونڈا بھی تو کیا ڈھونڈا, خوب ہرا کرتا بھائی کا. ایک مرتبہ اٹھایا, آنکھوں سے لگایا, کلیجے سے لگایا, ماں کی وصیت پہ عمل کیسے کیا, راستہ کاٹا, کوفے سے گزری, شام سے گزری, مدینے میں جب جنت البقیع میں پہنچی, رات کی
परवरदिगार इस कलील तवस्सुल को हमसे कबूल फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर, जो बीमार हैं उनको शफाए कामिल अता कर, जो बेरोजगार हैं उनको रोजी मुहैया कर। परवरदिगार वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का मखसूसन जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हाजात शर्इय्या को बख्शा। परवरदिगार हमें कोई गम न दे सिवा गम मोहम्मद आले मोहम्मद की ताजील फरमा, ज़ोर हुज्जत फरमा। गिरती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रहती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रहती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, संभालो अम्मा, गर्म रहती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रहती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। थक गया लाश उठा कर मैं भरे लश्कर की, लाश कासिम की मैला यहाँ हूँ कभी अकबर की, खुद बनाई है लाहद मैंने अली असगर की, तो तसल्ली मुझे सीने से लगा लो अम्मा, गर्म रहती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रहती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। है तलवारों से खंजर से बदन जख्मी है, खाक जलती है तो जख्मों में चुभन होती है, मेरे जख्मों से मेरे दिल का लहू जारी है, अपनी चादर को मेरे जख्मों पे डालो अम्मा, गर्म रहती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रहती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। मेरा अब्बास खफा हो गया अम्मा मुझसे, वो नहीं आया उठा लाया मैं बाजू उसके, आप एक काम करे नहर किनारे जाकर मेरे रूठे हुए भाई को मना लो अम्मा, गर्म रहती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा, गर्म रहती मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा। चक्कियाँ पीसी हैं गोदी में बिठा कर मुझको, जागती रहती जी शान
گرتا ہوں سنبھالو ہم